کیا دیکھ رہے ہو کھڑے کھڑے؟ نوچنے کا پیسہ دیا ہے نا، تو کر لو اپنی مرضی پوری۔ سودا کیا ہے میرا، باہر کھڑے ہوئے لوگوں نے سودا کیا ہے نا میرا، آؤ وصول لو۔ کیا دیکھ رہے ہو وہاں کھڑے ہو کے؟ جن سے سودا کر کے آ رہے ہو نا، مجھے انہوں نے بتا رکھا ہے کہ اب میں صرف ایک جسم ہوں، صرف گوشت ہوں، مانس کا ایک ٹکڑا ہوں۔ بتا رکھا ہے انہوں نے، مجھے سمجھا رکھا ہے۔ دروازے کھلتے ہیں، آتے ہیں، مجھے سمجھاتے ہیں، میری چیخ کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ایسے ہی تو چیخوں گی میں، پہلی بار میں ایسے ہی چیخوں گی میں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ تیاری کر رہی ہوں میں، انہیں لگتا ہے کہ میرے آنسو بہہ رہے ہیں، یہ ایک سجاوٹ ہے۔ تم جیسے اب آئیں گے، ان کے لیے یہ ایک سجاوٹ ہے، ایک شرنگار ہے۔ آ جاؤ، بستر تیار رکھا ہے نا، سودا کیا ہے نا میرا، آ جاؤ پھر لوٹ لو، کیونکہ تمہارے ہی حق میں ہے۔ یہ پہلی بار ہے، اس کے بعد تو میں وہ دکان ہوں، وہ مشین ہوں جو چلتی رہے گی، آخری سانس تک چلتی رہے گی۔ وہ مری ہوئی مشین ہوں جو صرف سانسیں لیتی ہے، جسے صرف بٹن دبایا جاتا ہے، چالو ہو جاتی ہے، تمہاری من مرضی سے چلتی ہے، لیکن نام کا سانس ہے، نام کے انسان ہے۔ آ جاؤ۔ غلط جگہ چھو رہے ہو۔ یہاں کاندھے پہ ہاتھ نہیں رکھا جاتا۔ لگتا ہے انہوں نے صرف مجھے ہی ٹریننگ دی ہے، تمہیں کچھ نہیں بتایا۔ لگتا ہے انہوں نے میرا مذاق اڑا کے گئے اور میں تمہارا مذاق اڑا رہی ہوں۔ یہاں کیوں بیٹھ رہے ہو؟ بیٹھنے آئے ہو کہ پہلی اور آخری عزت کا سودا کیا ہے وہ وصولنے آئے ہو؟ پاگل نہیں ہوئی ہوں میں، پاگل نہیں ہوئی ہوں، بس رات بھر میں نے اپنے روح کا گلا دبایا ہے، میں نے۔ یہ جو دیکھ رہے ہو نا مجھے، یہ صرف باہر میرا شریر ہے، صرف یہ جسم ہے۔ روح کو میں نے رات کو ہی مار دیا۔ رات کو ہی مار دیا اسے میں نے، کیونکہ اس کے ساتھ یہ کام میں نہیں کر سکتی۔ وہ مجھے اجازت ہی نہیں دیتی کہ میں یہ کام کر سکوں۔ وہ مجھے میرے جسم کو مار دینے کی صلاح دیتی، مجھے پریشر دیتی کہ میں خود کے جسم کو مار دوں۔ اس لیے اس سے پہلے اسی کو میں نے ختم کر دیا اسے میں نے۔ کہاں بیٹھ رہے ہو؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا انتظار ہے تمہیں؟ تم سے زیادہ تیار تو میں ہوں۔ میرا پہلا بار ہے یہاں، میری پہلی بار سودا کیا گیا ہے۔ دیکھو تم سے زیادہ تیار ہوں میں۔ اچھا، کیا جاننا چاہتے ہو؟ بیٹھ جاؤ پھر۔ رات سے ہی پاگل ہو گئی ہوں، پاگل پنا چڑھ گیا ہے میرے دماغ میں، اس لیے نہ جانے کیا کیا کہہ دیا تمہیں۔ تم مجھے وہ نہیں لگتے جس لیے لوگ یہاں آتے ہیں، وہ نہیں لگتے مجھے۔ پھر کون ہو؟ ذرا تعارف کراؤ اپنا۔
بتاؤ اپنے بارے میں کون ہو پھر؟ کیا میری مدد کر سکتے ہو؟ کیا میرا چیڑ پھاڑ ہوئے بنا مجھے یہاں سے لے جانے کی کوئی امید دکھا سکتے ہو کیا؟ بتاؤ مجھے. کیا میری روح کو میں نے رات کو مارا؟ وہ تم تک پہنچ کر مدد کی گہار لگائی کیا اس نے؟ کیا میری روح تم سے جا کے میری درد کی چیخ تمہیں سنائی کہ تم میرے مدد کرنے آ گئے، تم مجھ پر احسان کرنے آئے ہو؟ بتاؤ کون ہو تم؟ میں نے جو سمجھا شروع میں تم وہ نہیں لگتے، تو تم کون ہو بتاؤ؟ اچھا، تم ڈاکیومنٹریز بناتے ہو؟ اچھا، پروسٹیٹیوٹس پہ. میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. تمہارے ڈاکیومنٹس کے لیے میں کوئی بھی ڈیٹا نہیں دے پاؤں گی، کوئی بھی انالیسس نہیں دے پاؤں گی، کوئی ڈسکشن نہیں ہو سکتا میرے ساتھ. آؤ کچھ سمے بعد جو نشان دکھا سکوں تمہیں، میں تمہارے ڈاکیومنٹس کے لیے کچھ ڈیٹا دے سکوں، کچھ نشان دکھا سکوں میں. ابھی وہ ذلت ابھی مجھے نہیں ملی. تم غلط جگہ ہے. ارے میں نے پھر سے تمہیں غلط سمجھ لیا کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہاری باتیں سن کر ہی کچھ بولوں گی. بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں کل ہی یہاں لائی گئی ہوں، اور جب سے لائی گئی ہوں تب سے مجھے یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ میں خود کو تیار کر لوں، کہ میں ان مردوں کو اپناؤں، ان مردوں کی کٹ پتلی بن جاؤں کچھ سمے کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے، جو میرا سودا کریں، جو میرے اس جسم کی قیمت دیں. انہیں میں کیا کہوں، میں کیا تمہیں بتاؤں. وہ شرم گئی ہی نہیں مجھ سے اب تک، لگتا ہے وہ شرم گئی ہی نہیں کہ میں وہ باتیں بتا سکوں تمہیں جو مجھے رات بھر آ کے سمجھایا گیا ہے، کل سے مجھے سمجھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے. ہر عمر کی لڑکی عورتیں آ کے مجھے بتائیں، وہ باتیں میں تمہارے سامنے رکھ سکوں، اتنی ہمت نہیں ہے میری. وہ بے شرمی نہیں آ پائی میرے اندر، وہ ڈھٹائی نہیں آ پائی. لیکن تم سے مدد کی گہار میں خود کرتی ہوں، تم سے مدد کی امید میں لگاتی ہوں کہ اس کے بعد تم مجھے بچا لو، تم ان تمام لڑکیوں کو بچا لو. ہاں، ان تمام لڑکیوں کو بچا لو. میں کل پرسوں، شاید مجھے تو یاد بھی نہیں کیا سمے ہوا، کیا ہے تاریخ. یہ شہر، میں کہاں ہوں مجھے یہ بھی نہیں پتا. میں جو شہر کی بات کر رہی ہوں میں تمہیں بتاؤں گی، تم وہاں جا کے دیکھنا، تم لے کے جانا لوگ، تم دنیا تک باتیں پہنچانا. وہاں تک میرے ایک دوست کے ذریعے مجھے پتہ چلا کہ وہاں انٹرویو ہو رہا ہے. مجھے نوکری کی تلاش تھی. ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس کچھ ایسے پیسے ہی نہیں تھے کہ میں جی ہی نہیں پا رہی تھی، میرا کام ہی نہیں چل پا رہا تھا، لیکن مجھ پر کچھ لوگوں کی ذمہ داریاں تھیں، میری فیملی جیسے بچوں کی ذمہ داریاں تھیں، ان کو پڑھانا تھا، ان کے خرچے تھے، ان کو بہتر زندگی دلانی تھی. اس لیے مجھے اور زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی، اس لیے میں نوکری کی تلاش میں تھی. اور ایک انسان سے میرا کانٹیکٹ ہوا، اور اس نے مجھے بتایا اس انٹرویو کے لیے، اس نوکری کے لیے. میں وہاں پہنچی، وہاں پہ اور بہت ساری لڑکیاں آئی ہوئی تھی، سب نارمل تھا. پھر ایک ایک کر کے لڑکیاں انٹرویو دینے گئی. میں بہت نروس تھی، میں خود کو سنبھال رہی تھی، خود کو میں دلاسا دلا رہی تھی کہ میرا بھی ہو جائے گا سلیکشن. نہیں ہوا تو اور بھی دیکھ لیں گے، یہاں سے ایک ایکسپیرینس تو مل جائے گا. بس یہی میں خود کو سمجھا رہی تھی، خود کے کانفیڈنس کو بنائے رکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میرا باری آنے تک
میں خود کو سنبھال لوں، میں بہتر پرفارم کروں انٹرویو میں. بس اتنا ہی تھا کہ وہ جو ہال تھا وہاں پہ گیس، کسی طریقے کا گیس بھرنے لگا. ہم لوگوں میں ایک مدہوشی سی چھانے لگی، کچھ لڑکیاں بے ہوش ہونے لگی، آنکھیں بند ہونے لگی. میں بھی خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی، لیکن آخری جو میرا ہوش تھا اس میں نے دیکھا کہ کئی لڑکیاں بے ہوش ہو کر گر گئی ہیں، کئی اپنی کرسی میں بیٹھے بیٹھے ہی بے ہوش ہو گئی ہیں. اور میں نے بھی دیوار پکڑ کے میں بھی کرسی میں جا بیٹھی. مجھے لگا کہ کھڑکیاں کیوں نہیں ہیں. کچھ لڑکیاں کھڑکیاں کھولنے کی کوشش بھی کر رہی تھیں، لیکن کھڑکیاں بہت اوپر تھیں جو بالکل بند تھیں. گیس چاروں طرف بھر گیا اور ساری لڑکیاں بے ہوش ہو گئی. اور جب میری آنکھیں کھلی تو میں یہاں تھی. مجھے لگا کہ مجھے سرکشت یہاں لایا گیا ہے، میں سیف ہوں. لیکن جیسے ہی میری آنکھیں کھلی، 5 منٹ کے اندر مجھے پتہ چلا کہ میرا تو سودا ہو چکا ہے. یہاں کی عورتیں، پروسٹیٹیوٹس کہو یا طوائفیں کہو، مجھے آ کے سمجھانے لگی کہ اب ان 4 دیواریوں کے باہر کچھ نہیں ہے میرا. جتنا دنیا دیکھنی تھی، جو پڑھنا تھا، جو سمجھنا تھا، جو آواز اٹھانی تھی، جو انٹرویو دینا تھا، جو نوکری کی تلاش کرنی تھی، وہ ختم ہو گیا. وہ سب میری زندگی پہ اب ایسے دھول کی پرت جم چکی ہے جسے صاف نہیں کیا جا سکتا. اب میری زندگی یہی ہے، مجھے یہی بتایا گیا. رات بھر مجھے سمجھایا گیا کہ میرا صبح ہوتے ہی سودا کر دیا جائے گا. اور دیکھو تم آ گئے. مجھے بتایا گیا کہ پہلی بار ہے نا تو میری قیمتیں زیادہ لگیں گی. مجھے شرنگار کرایا گیا، سجایا گیا. مجھے دیکھو کپڑے پہنائے گئے، دیکھو میرے بال سنوارے گئے کہ میری قیمتیں زیادہ لگے، کہ پہلی بار میں ان کو زیادہ پیسے ملے. میں نے بھی اپنے آپ کو نا امید سے بھرا پایا. کچھ نہیں پایا میں نے. رات بھر میرے دماغ میں انہوں نے ایسی باتیں ڈالی کہ میں نے اپنے روح کو ہی مار دیا. اور دیکھو آخر وہ اندھیری صبح آئی گئی، وہ سوداگر آ ہی گیا تمہارے روپ میں، اور تم میرے پاس بیٹھے ہو اور کہتے ہو ڈاکیومنٹ بنانا ہے تمہیں، بنا لو. لیکن تم سے ایک امید رکھتی ہوں کہ تم صرف میرے جسم کے لیے یہاں نہیں آئے. تم نے میرے بارے میں جاننے کا سودا کیا نا، تو جاؤ، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میں کہاں گئی تھی. جاؤ ان لڑکیوں کی تلاش کرو، ان لڑکیوں کو بچا لو. شاید اگر ان میں سے ایک کو بھی بچا لو نا تو ان تمام لڑکیوں کو وہ لڑکی بچا لے گی. مجھے امید ہے اس سے، وہ تمام لڑکیوں کو بچا لے گی. وہ شاید مجھے بھی بچا لے کبھی نہ کبھی. جاؤ اور دنیا کے سامنے یہ سچائی رکھو. تم میرے مسیحا ہو. تم میری بات پہنچاؤ گے نا دنیا تک. میں تو یہاں سے نکل نہیں پاؤں گی. میں نے کوشش کی کل نکلنے کی. دیکھو یہ کپڑے کے نیچے اتنا خون رس رہا ہے نا، پٹیاں لگی ہوئی ہے نا، یہ کل کی ہیں. کل مجھے مارا بھی گیا ہے، کل میں نے انہیں بھی مارا ہے. میں نے بھی 2-4 مکے گھوسے چلائے ہیں جنہوں نے مجھے روکا یہاں سے نکلنے کے لیے. لیکن میں اتنی طاقت نہیں جٹا پائی کہ میں نکال سکوں خود کو یہاں سے. اس لیے صرف تم سے امید ہے. جاؤ یہاں سے، اس کوٹری سے باہر جاؤ، اس 4 دیواری سے باہر جا کے ان تمام لڑکیوں میں سے ایک کو کم سے کم ڈھونڈ لو جو ہم سب کو نکال سکے، جو ہم سب کو ان سب سے آزاد کر سکے. مجھے پتہ ہے مجھ سے بھی بدتر ہوئی ہے حالت ان لڑکیوں کی. نہیں پتہ وہ بیچاری کہاں گئی سب. مجھے بھی نہیں پتہ تھا کہ ایسا کچھ ہوگا. میں بھی بے خبر تھی کہ ایسا کچھ ہوتا ہے، نہیں تو میں وہاں نہیں جاتی.
وہاں نہیں جاتی. لڑکیوں کے لیے زندگی آسان نہیں ہے. لڑکیاں کچھ صحیح کرنا چاہے، اس دنیا کے لیے صحیح کرنا چاہے تو بھی انہیں کوئی موقع نہیں ملتا. دیکھو کیا سلوک ہوتا ہے ہمارے ساتھ. ہاں، تم سے آخری امید ہے، یہ ڈاکیومنٹری بنا کے تم دنیا تک میری بات پہنچاؤ گے نا. تمہارا کیسے شکریہ ادا کروں. تمہاری احسان مند ہوں میں کہ تم میری باتیں سنیں. نہیں تو پہلی بار لڑکیوں کی چیخیں یہ نکلتی ہیں اپنی دکھ بھری کہانیاں سناتے ہوئے نہیں. اپنی پہلی اور آخری عزت جو تار تار ہو رہی ہوتی ہے، اور باہر یہ سودے کرنے والے سن رہے ہوتے ہیں شاید، اور اچھی قیمتیں لگا رہے ہوتے ہیں. جاؤ، میری یہی کہانی ہے. ان سبھی تک ایک بات اور پہنچا سکو تو پہنچا دینا. یہ تکیے کے نیچے تم دیکھ رہے ہو نا، یہ چھرا، اس چھرے میں بہت دھار ہے. میں نے اپنے ہاتھ بھی کاٹنے کی کوشش کی کہ اس میں دھار ہے بھی کہ نہیں، کہ مجھے کوئی نوچنے آئے تو اسے میں خون کر پاؤں گی کہ نہیں، اس سے لڑ پاؤں گی کہ نہیں. اس کے ہی انداز میں وہ میرا جسم نوچنے آتا تو میں بھی اس کے جسم پہ ہی وار کرتی، اس کے روح پہ تو وار نہیں کر سکتی. اس لیے میں نے اپنی روح سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں میں ختم کر رہی ہوں، لیکن تمہاری آخری گونج اس درندے سے لڑتے ہوئے میری طاقت بنے گی. میری روح کی آخری گونج اس درندے سے لڑتے ہوئے اس چھرے کے ساتھ طاقت بنے گی، میری طاقت بنے گی. اس لیے دیکھو میں نے اسے تکیے کے نیچے رکھا تھا. اگر تم بھی وہی درندے ہوتے تو شاید تم پر میں نے وار کر دینا تھا، شاید تم بچ گئے. اس لیے جاؤ دنیا میں ان تمام لڑکیوں کو کھوجو. اگر وہ لڑکیاں جو میرے ساتھ تھی وہاں وہ بھی نہ ملے تو اور بھی لڑکیاں ہیں. ساری لڑکیاں وہی ہیں جو تم باہر دیکھتے ہو. وہ لڑکیاں وہی بے بس بیچاری ہیں جو شکار ہو جاتی ہیں، جو چبھتی ہیں ان لوگوں کے آنکھوں میں. جاؤ ان لڑکیوں کے معصوم نظروں کو دیکھو. وہ بھی چاہتی ہیں کہ انسان کی طرح زندگی گزاریں، انسان کی طرح تمام بلندیاں حاصل کریں. کم سے کم ان کی کوئی مدد نہ کر سکو تو ایک ڈھال بن کر انہیں وہ کرنے دے دینا جو وہ خود سے ہی کریں گی. وہ خود سے ہی کریں گی، وہ خود سے ہی لڑیں گی، خود کے لیے ہی لڑیں گی، اور چھینے بنا انہیں کچھ نہیں ملے گا. کچھ نہیں ملے گا، چھینے بغیر کچھ نہیں ملے گا. یہ چار دیواریاں ہی ان کا پالنا ہے، چاہے وہ کتنی بھی بڑی ہو جائیں. چار دیواریاں ہی ان کی دنیا ہے. اگر ہو سکے تو یہ زنجیر، یہ دیواریں توڑ دینا تم.